رب تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ میں اپنی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا۔ اونٹ کا ذکر کیا کہ دیکھیے کیسے وہ پیدا کیا گیا، اور اسی طرح زمین کے بارے میں کہ زمین کیسے بچھائی گئی، آسمان کو کیسے بلند کر دیا گیا۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ ان پہاڑوں کی طرف یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے کہ جو زمین کے اندر گاڑ دیے گئے، کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کا بنایا ہے۔ اب یہ بلند و بالا پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر گاڑے ہیں، مٹی کے بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر گاڑ دیے، اور ایک خوبصورت سلسلہ ان پہاڑوں کا دور دور تک پھیلا ہوا۔ اب رب تعالیٰ نے ان کو زمین کے اندر گاڑا ہے تاکہ زمین سٹیبل رہے، زمین ڈگمگائے نہ۔ تو یہ پہاڑ جہاں پہ زمین کی مضبوطی کا ایک سبب بنتے ہیں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے اوپر کیسے سبزہ زار درخت پیدا کر دیے جو سارا سال اسی طرح بالکل سبز رہتے ہیں، اور ان کے سبزے کے اندر کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو درخت میں نے آپ کو زوم کر کے دکھایا، یہ سارا سال اسی طرح سبز رہتا ہے۔ تو دور دور تک پھیلے یہ سلسلے اور ان کے اوپر یہ سبزے، اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ پہاڑوں کا نظام بنا دیا۔ انسان نظام قدرت کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا رب ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ، ہر ایک چیز میں اس اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نظام کائنات کو صرف اکیلا اللہ ہی چلا رہا ہے۔ تو اس نظام کائنات کو دیکھ کر انسان کو اللہ رب العالمین کی پہچان حاصل کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ اس کائنات کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا ہے، اور اس نے یہ بیکار سب کچھ نہیں پیدا کیا، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت ہمیں اور اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہم جو ہے اس کائنات کے اندر مرنے کے بعد ختم نہیں ہونے والے، بلکہ دوبارہ سے زندگی دے کر وہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے بارے میں۔ تو یہ سب سوالوں کے ہم نے اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دینے ہیں۔ تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم آخرت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں۔